محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الشعراء آیت نمبر 30 سے ہمارے درس کا آغاز. سورۃ الشورى آیت نمبر 30 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وما اصابکم من مصیبت، وما اصاب اور جو بھی کچھ پہنچتی ہے تم کو من مصیبت کوئی بھی مصیبت، فبما کسبت تو بما اس کی وجہ سے ہے، ما کسبت جو کمائی کی، ایدیکم تمہارے ہاتھوں. یہ مضمون ہم سورہ روم میں بھی پڑھ چکے کہ دنیا میں جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کے اعمال اور انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. یہاں بھی فرمایا کہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تم جو کمائی کرتے ہو اسی کا وہ نتیجہ نکلتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور معاف کر دیتے ہم عن کثیر بہت زیادہ کو. اس کا مطلب کہ ہر گناہ پر یہاں سزا نہیں ملتی ہے. اصل جزا اور سزا کا معاملہ تو آخرت کا ہے. یہاں تو صرف کبھی کبھی جب انسانوں کی نافرمانیاں حدوں کو کراس کر ہو جاتی ہیں تو ان کو ذرا جھٹکا دیا جاتا ہے، اور وہاں اس کا مقصد بھی گزر گیا کہ کیوں جھٹکا دیا جاتا ہے. لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس پلٹ کر کے آئیں. اس میں ایک تقسیم یاد رکھنی چاہیے جو ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھی لیکن شاید اس دن ادھر دھیان نہیں گیا. مصیبت دو طریقے سے انسان پر آتی ہے. ایک وہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر پریشانی آ رہی ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ انسان دین سے غافل ہے اور پھر پریشانی آتی ہے. جو دین پر لگ کر کے پریشانی آئے وہ بھی بے شک پریشانی ہے، مگر وہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور وہ جتنا زیادہ انسان نیک ہیں اتنا زیادہ ان کو تکلیف آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ لوگ کون تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے، پھر جو ان کے بعد نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائش آتی ہے. ان پر جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور وہ اس پر استقامت دکھاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں. پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ تغابن میں کہ مصیبتیں تو نیکوں پر بھی آتی ہیں بدوں پر بھی آتی ہیں، لیکن نیک اور بد کا فرق کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ فرمایا جو نیک ہوتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی کرتا ہے. مصیبت میں اس کو وہ سکون اور چین اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، اطمینان قلب جو انسانوں کو راحت میں بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں. یعنی اللہ جس کو تکلیف دینا چاہے وہ اللہ کی تکلیف سے اپنی تدبیروں سے نکل جائے نہیں نکل سکتا ہے. اگر اللہ کی تقدیر سے وہ اپنی تدبیروں سے نکل جائے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو عاجز کر دیا. وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والے اللہ کو فی الارض زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انسان بھاگ کر نہیں بچ سکتا ہے تو اس کا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار اس کو بچا دے جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تکلیف آئے. اس کو فرمایا وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نصیر کوئی مدد کرنے والا. جب اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا. اس کی ایک مثال کیا؟ ومن آیاتہ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار جاریت ان کی جمع
وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں فی البحر سمندر میں کل اعلام جو پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح کھڑی رہتی ہیں، اتنی بڑی کئی کئی منزلہ جہاز. ان یشاء یسکن ان یشاء اگر چاہے اللہ تعالیٰ یسکن تو وہ روک دے الریح ہوا کو فیظللن تو وہ کھڑی رہیں رواقیدہ وہ یظللن رہ جائیں وہ رواقیدہ کھڑی علی ظہرہ اس کی پشت پر. کس کی؟ سمندر کی پشت پر. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہوا کو چلاتا ہے موافق ہوا، تو پھر کشتیاں چلتی رہتی ہیں. اگر اللہ ہوا کو روک دے کدھر کی بھی ہوا نہ چلے تب بھی نہ چل سکیں. یہ ان کشتیوں کی بات تھی جو بادبانی کشتیاں تھی، ہوا سے چلتی تھی. آج جو اسٹیمر سے چلتی ہیں وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہوا کا دخل اس میں بھی ہے. ان فی ذالک بے شک سمندری جہازوں کے چلنے میں اس سارے نظام میں لآیات اس کی زبردست نشانیاں ہیں، کئی کئی نشانیاں. مگر کس کے لیے؟ لکل صبار ہر اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، شکور ہر اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو. یہ بات پیچھے بھی آئی. کیوں؟ اگر صبر کرے گا برداشت کرے گا تبھی تو ہمت ہوگی تو سمندری سفر کرے گا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے گا اس پر شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی اور نشانیاں دکھائے گا. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر. جو بات اوپر سے شروع کی تھی کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اسی کی مثال ہے. او یوبقہن یا ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ہن ان کو، یعنی کشتی والوں کو، اہلہن ہے اصل میں، کشتی والوں کو ہلاک کر دے بما کسبوا ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، اس کمائی کی وجہ سے کسبوا جو انہوں نے کمائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہلاک کرتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور معاف کر دیتا ہے بہت ساروں کو. اس کا مطلب کہ جب وہ حدوں سے کراس کر جاتے ہیں تو پھر کبھی کبھی جھٹکے دیتا ہے، ایک دو کشتیاں ڈوبتی ہیں تاکہ دوسروں کو سبق حاصل ہو، ورنہ اکثر کو تو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب کبھی ڈباتا ہے تو کس لیے ڈباتا ہے؟ اکثر کو تو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ یہ یعلم کے اوپر زبر ہے. کیوں ہے زبر اس کے اوپر؟ نحوی اس کا مختلف جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَلِيَنْتَقِمَ وَلِيَعْلَمَ یوں ہے اصل عبارت. ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے گناہوں سے ان کو انتقام لے، وَلِيَعْلَمْ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں. لیکن واو کو معیت کے معنی میں لیں تو اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہے گی. پھر وَيَعْلَمَ اور اس کے ساتھ کے جان لیں الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ کس کا معنی ہوا؟ عام لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ واو کا ایک معنی ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں چند مقام پر اس معنی میں واو آیا ہے. وَيَعْلَمَ اس کے ساتھ کے جان لیں الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں. کس کے ساتھ جانے؟ جب کشتیاں ہلاک ہوں تو وہ جانے کیا جانے؟ ما لہم من محیص نہیں ہے ان کے لیے من محیص کوئی پناہ کی جگہ، کوئی بچاؤ کی جگہ، کوئی بچانے والا. بچاؤ نہیں یعنی مصدر میمی یا اس میں ظرف، کوئی ان کے لیے پناہ کی جگہ نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا کشتیوں سے سفر ہوا اور کشتیاں کنارے لگ گئیں اور تجارت ہوئی، اللہ کی طرف سے کچھ نعمتیں ملیں. فرمایا جو کچھ بھی ملتا ہے یہ سب دنیا میں ختم ہونے والا ہے، اصل آخرت کے لیے محنت کرو. فما اوتیتم جو کچھ بھی تم کو دیا جاتا ہے من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا تو یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے. اور متاع کا معنی پیچھے گزر چکا، ہر وہ چیز جو جلدی ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی. اور اصل عربی زبان میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ گھر کے اندر جو پوچے کے طور پر چیز استعمال ہوتی ہے، یہ تو ایک پوچے کی طرح کی چیز ہے. وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر وہ باقی رہنے والا بہتر، وہ بہتر ہے. وابقا اور وہ زیادہ باقی رہنے والا للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جو کچھ تم کو دنیا میں مل گیا تو یہ دنیا کی چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، اصل آخرت کے ہیں جو آخرت میں جو اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا خیر وہ بہتر بھی ہے. ابقا وہ باقی رہنے والا بھی ہے. کس کو ملے گا؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. یہاں سے ایمان والوں کی صفات شروع ہو گئی. کون ہیں ایمان والے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم پہلی صفت آئی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری والذین اور وہ لوگ جو
یجتنبون بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے کم بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا وہ تو جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے ہم بڑوں سے بچنے کی وجہ سے خود ہی معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ نیکیوں کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کچھ فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والے وہ ہیں کم سے کم جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہ کتنے ہیں؟ شمار کرنے والوں نے 300 بھی شمار کیے اور کسی نے 1000 تک پہنچائے، اور کم سے کم 100 بڑے گناہ تو اکثر نے گنائے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور ان کی کیا صفت ہے؟ اذا ما، اذا کے بعد ما ہے، یہ ضابطہ سمجھ لیں، اذا کے بعد ما جب بھی آتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے یہ۔ وَإِذَا، اور جب غضبوا ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اپنے غصے کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں بلکہ درگزر کرتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ استجابوا جنہوں نے بات مانی یا بات مانتے ہیں، مضارع کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کریں، جو بات مانتے ہیں کس یا حکم مانتے ہیں کس کا، لربہم اپنے رب کا، استجابوا اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی، وامرهم شورى بینہم یہ وہ صفت ہے جس پر پوری سورت کا نام ہے، گویا یہ ان کی ایک امتیازی صفت ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اجتماعی کام تو بغیر مشورے کے نہیں کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ اور ان کا معاملہ شورا مشورے سے ہوتا ہے، بینہم آپس میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ والذین اور وہ لوگ اذا جب اصابہ پہنچتی ہے ان کو البغی کوئی ظلم اور زیادتی، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ابھی فرمایا تھا جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، اور ابھی فرما رہے ہیں کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بدلہ لینا بھی ان کی صفت ہے۔ اور آخر میں کہا جائے گا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ مطلب ان تینوں باتوں کو جوڑ کر نتیجہ یہ نکلا ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ معاف بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کی اصل صفت ہے، ہمت سے کام لیں تو معاف کریں، لیکن کبھی کبھی بدلہ لینے میں فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بھی پوچھا گیا، فرمایا مقام جدا جدا ہیں، موقع جدا جدا ہیں، کبھی معاف کرنے میں فائدہ ہے اور کبھی بدلہ لینے میں فائدہ ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، گویا غصے کی وجہ سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ جب ان کو زیادتی پہنچتی ہے ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ظالم ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ظلم کرتے کرتے اوروں پر بھی کرنے لگے اور کل کوئی اسی کا کام نہ کر دے تو تھوڑا اس کو جھٹکا دیتے ہیں، مگر بدلہ لینا بھی ان کا دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ اور برائی کا بدلہ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی ہوتی ہے مثلها اسی کے برابر، حالانکہ جو برائی کا بدل ہے وہ برائی نہیں ہے، لیکن اس کو چونکہ وہ اس کے ہم شکل ہوتی ہے اس لیے کہا کہ یہ بھی برائی ہے مگر اس کے برابر، جتنی اس نے زیادتی کی اتنا ہی اس سے بدلہ لے لیا، ایک تھپڑ مارا ایک مار دیا۔ فَمَنْ عَفَا تو جو کوئی معاف کرے، پھر ترغیب کہ معاف کرنا بہتر ہے، وَأَصْلَحَ اور جو کوئی اصلاح کر لے، آپس میں صلح صفائی کرے، اپنے معاملات درست کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، اجازت ہے بدلے کی لیکن معاف کرنے کی ترغیب۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ بے شک وہ نہیں پسند کرتا الظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ یہ ظلم کرنے والے یہاں کیوں کہا؟ دو معنی، ایک تو یہ کہ اگر کوئی معاف کرے گا تو اللہ اس کو ثواب دے گا، اور جس نے زیادتی کی ہے وہ بھی جان لے کہ اللہ ایسے ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچ گیا۔ دوسرا، اگر یہ بدلہ لے گا تو ہو سکتا ہے بدلے میں اس سے زیادتی ہو جائے، تو اس لیے بتایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے تم معاف کر دے کہیں تجھ سے ظلم نہ ہو جائے، تو تو پہلے تھا مظلوم اور اب بن جائے گا ظالم۔
وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ وَلَمَنْ اور قسم بخدا ضرور بضرور من وہ شخص انتصر جس نے بدلہ لیا بعد ظلمه اس پر ظلم ہونے کے بعد. بعد ظلمه کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ظلم کرنے کے بعد، لیکن یہی نہیں معنی یہاں کرنا ہے اس پر ظلم ہونے کے بعد. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ تو یہ ہیں وہ لوگ ما علیہم نہیں ہے ان کے اوپر من سبیل کوئی راستہ. کوئی راستہ کا مطلب ان کے اوپر کوئی پکڑ کا راستہ نہیں، ان پر کوئی گناہ کا راستہ نہیں. کوئی کہے کہ بدلہ لے رہا ہے، ایمان والا ہو کر کے انتقام لیتا ہے. فرمایا اگر لیتا ہے اور اتنا ہی بدلہ لے رہا ہے اس پر کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر یہ صبر کر لے تو ثواب کمائے. دونوں آپشن اس کے لیے موجود ہیں، چاہے صبر کر کے ثواب کما لے چاہے بدلہ لے لے. انما السبیل بے شک راستہ ہے یعنی پکڑ کا راستہ، گرفت کا راستہ، علی الذین ان لوگوں پر یظلمون جو ظلم کرتے ہیں، الناس لوگوں پر، ویبغون اور جو زیادتی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق ان لوگوں سے مواخذہ ہوگا. اولئک یہ ہیں وہ لوگ، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر اور ضرور بضرور من صبر جس نے صبر کیا، وغفر اور جس نے معاف کر دیا. یہ سب سے آخری بات فرمائی تو گویا ترغیب ہے معاف کرنے کی. ان ذالک بے شک یہ لمن عزم الامور ضرور بضرور عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہیں. لفظی معنی اصل میں الامور المعزومہ یہ ان کاموں میں سے ہیں جن کا پکا ارادہ کیا جاتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے جب عزم الامور ہو گیا تو اس میں بڑی تاکید ہو گئی. اسی کا ترجمہ ہوتا ہے یہ زبردست ہمت کے کاموں میں سے. عزم کے معنی پختہ ارادہ کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ کون ظلم کرتا ہے، کون زیادتی کرتا ہے؟ فرمایا وہی جس کو ہدایت نصیب نہیں ہے. کس کو ہدایت نصیب نہیں ہے؟ فرمایا جو گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے کہ پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے دل پر مہر لگ جائے، پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. وَمَن يُضْلِلْ اور وہ آدمی گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ جس کو، فَمَا لَهُ تو نہیں ہے اس کے لیے من ولی کوئی کام بنانے والا، من بعدہ اس کے بعد یعنی اس کو ہدایت دینے والا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور تم دیکھے گا ظالم لوگوں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ایسے ظالم جب دیکھیں گے العذاب عذاب کو. اور سب سے بڑے ظالم کون؟ جو شرک کرتے ہیں. یقولون تو وہ کہیں گے حل الی مرد کیا واپسی کی جانب، من سبیل کوئی راستہ ہے، حل کیا، الی مرد واپس لوٹنے کی جانب، من سبیل کوئی راستہ ہے، کیا جا سکتے ہیں، کوئی ممکن ہے کوئی ایسی سبیل بنے واپس جائیں دنیا میں اور نیکیاں کر کے آئیں. وَتَرَاهُمْ اور سنے قرآن پڑھنے والے تم دیکھے گا، ہم ان کو یعرضون ان کو پیش کیا جا رہا ہوگا، علیہا اس پر، کس پر، علی النار جہنم کے سامنے ان کو پیش کیا جا رہا ہوگا. منظر کیا ہوگا، خاشعین اس حال میں کہ جھکی ہوئی ہوں گی، من الذل ذلت کی وجہ سے. کیا جھکی ہوئی ہوں گی؟ وہ خود جھکے ہوئے، اصل تو نظر جھکنا بتانا ہے لیکن اس قدر جھکے ہیں کہ نظر کیا خود جھک گئے ہیں. لا ینظرون نہیں دیکھ پائیں گے وہ، من طرف خفی یعنی ینظرون دیکھ رہے ہوں گے وہ، من طرف خفی پوشیدہ آنکھ کے کنارے سے. طرف کا معنی گوشۂ چشم، آنکھ کے کنارے سے دیکھیں گے، اور وہ بھی کیسا، خفی پوشیدہ مطلب سر نیچے کر کے سائیڈوں سے دیکھیں گے. کیا ہو رہا ہوگا؟ دہشت کے مارے دیکھ نہیں پائیں گے جہنم کی طرف. اللہم احفظنا کس کی ہمت ہے تو دیکھ سکے. وقال الذین اور کہیں گے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک نقصان میں پڑنے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن. الا سنو ان الظالمین بے شک ظالم لوگ، فی عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہیں. وما کان لہم من اولیاء اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے، من اولیاء کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، ینصرونہم جو ان کی مدد کر سکیں اس موقع پر، من دون اللہ اللہ کے سوا. ومن یضلل اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فما لہ تو نہیں ہے اس کے لیے، من سبیل کوئی راستہ. جب گناہ کرتے کرتے انسان وہاں پہنچ جائے کہ اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگ جائے، اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے. استجیبوا لربکم لہذا ساری دنیا کے انسانوں، استجیبوا مان لو حکم، لربکم اپنے رب کا، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہ کے آئے، یوم ایسا دن، لا مرد
نہیں ممکن ہے واپس ہونا لہو اس دن کے لیے من اللہ اللہ کی جانب سے، مطلب جب اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے گا تو کوئی آدمی کہے کہ اس دن کو لوٹا دو، 10 دن کے بعد آئی عذاب کا دن، بعد میں آئے، لا مرد، کوئی اس کے لیے لوٹنا ممکن نہیں، ما لکم من ملجأ یومئذ، عذاب تو لوٹ نہیں سکتا تو آدمی کہیں چھپ کر جان بچائے، ما لکم، نہیں ممکن ہوگا، لکم اے انسانو تمہارے لیے، نہیں ہوگا لکم تمہارے لیے من ملجأ، کوئی پناہ لینے کی جگہ، تم کہیں پناہ لے لو، بھاگ جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، چھپ جانا ممکن نہیں، عذاب کو واپس لٹانا ممکن نہیں، یومئذ اس دن، ما لکم نہیں ہوگا تمہارے لیے من ملجأ کوئی پناہ لینے کی جگہ، یومئذ اس دن، اور وما لکم اور نہیں ممکن ہوگا تمہارے لیے من نکیر، انکار کرنا، ایک معنی نکیر معنی میں مصدر کے، تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا، مطلب کوئی کہے میں نہیں جاؤں گا، بالکل نہیں، کون مجھے کہہ رہا ہے آخرت میں محشر کے میدان میں پیش ہو جا، میں نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے معنی نکیر معنی اس میں فاعل کا، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کرنے والا، کہ کوئی کہے تم میں سے کہ نہیں نہیں میں خود بات کر لوں گا، نہیں جانے دوں گا تمہیں، کوئی انکار کرنا ممکن نہیں ہے، ما لکم من نکیر تمہارے لیے انکار ممکن نہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کریں گے، فما ارسلناک اگر وہ اعراض کریں، مطلب اس طرح سمجھانے کے باوجود بھی نہ کان دھریں قرآن کے اوپر اور نہ مانیں، فما ارسلنا تو نہیں بھیجا ہم نے کا آپ کو علیہم ان پر حفیظاً نگران بنا کر، ذمہ دار بنا کر، ان علیک نہیں آپ کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور آپ پہنچا چکے ہیں، اور اب ہمارے ذمے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم کس طرح کرتے ہیں اس کی تفصیل، وَإِنَّا اور بے شک ہم اذا جب اذقنا چکھاتے ہیں الانسان انسان کو منا اپنی جانب سے رحمتن کوئی مہربانی، کسی پر کوئی انعام ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے، فرح بہا وہ اس پر خوش ہو اکڑ جاتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے ہم ان کو سیئات کوئی پریشانی کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم ان کرتوتوں کی وجہ سے، قدمت جو آگے بھیجے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اگر رحمت آتی ہے تو اللہ اپنے کرم سے انسان کو انعام دیتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، مگر انسان کا حال کیا ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے تو فرحہ اکڑ جاتا ہے، یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ نے دی ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تو بے شک انسان ہو جاتا ہے بڑا ہی ناشکرا، بھول جاتا ہے کہ کبھی اللہ نے کرم بھی کیا تھا مجھ پر، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں کی بھی، والارض اور زمین کی بھی، مطلب انسان کو اوپر سے کچھ ملے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا، زمین سے کچھ ملے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا، اس لیے کہ بادشاہی تو اللہ کی ہے، اور کیسا بادشاہ ہے، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چیز چاہتا ہے، باقی بادشاہ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ تو لوگوں سے بیچارے لے لے کر کے گزارا کرتے ہیں، یہ مالک الملک کیا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا یہب عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، اناسن بیٹیاں، ویہب اور عطا فرماتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، الذکور بیٹے، او یزوجہم یا جوڑے بنا کر دیتا ہے، ہم ان کو ذکرانن بیٹے بھی و اناسن اور بیٹیاں بھی، دونوں عطا فرما دیتا ہے، یہ ہے اس کی شان، یہ ہے بادشاہ، ویجعل اور بناتا ہے وہ من یشاء جس کو چاہتا ہے، عقیمن بانج مطلب وہ بیماری کے جس کے بعد اولاد نہ ہو سکے، اور یہ عجیب لفظ ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اردو کا دامن تنگ ہے اور ہماری زبانوں کا دامن وسیع ہے، مگر یہاں ہمارا بڑا تنگ ہے، عقیم کا کوئی ترجمہ ہماری زبانوں میں ہے ہی نہیں ہے، ایسا لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے ترجمہ ہے بانج، عورت کی وہ کمزوری کہ اس کو بچہ ہو ہی نہ سکے، وَيَجْعَلُ اور بنا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، عقیمن بانج، اور جب اللہ بانج بنا دے تو پوری دنیا کے چکر کاٹیں کہیں نہ ملے، انہ علیم قدیر بہت زبردست صفت ہے، بادشاہ ہے اس کی دو صفت ضروری ہیں، اگر وہ دینا چاہتا ہے تو کس کو دینا ہے اس کو علم ہونا چاہیے، تو علیم وہ جاننے والا ہے، کس کو دینا ہے اس کو معلوم ہے، قدیر جو دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، اس کو طاقت ہونی چاہیے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، وہ علیم بھی ہے اور وہ قدیر بھی ہے، اللہ اکبر،
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، وہ جو بار بار اعتراض ہو رہا تھا، اور اگلی صورت میں بھی ہوگا کہ ہمیں کیوں نہیں قرآن دیا جاتا، ہم پر کیوں نہیں وحی اترتی ہے، جواب دیا جا رہا ہے ایسے وحی اتر جائے گی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ممکن ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، ان یکلم، کہ بات کرے ہو اس بشر کے ساتھ، اللہ تعالی، اللہ بات کرے بشر کے ساتھ، یہ کسی کے لیے ممکن ہے؟ صرف 3 طریقے ہیں، اور یہ تینوں طریقے انبیاء کرام کے لیے خاص ہیں۔ پہلا طریقہ، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیج دیتا ہے رسولا، کسی پیغمبر کو، کسی پیغام لے جانے والے کو، فرشتے کو، فیوحیا، تو وہ وحی کرتا ہے باذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ 3 طریقے، پھر اس کی تفصیل سنیں۔ الا وحیا، وحی کے ذریعے سے، وحی کیا ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے ایک مضمون دل کے اوپر القاء ہوتا ہے، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا سب سے مشکل طریقہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پتھر پر ایک زنجیر پڑتی ہے، اس طرح ہمارے دل کے اوپر ایک مضمون سمجھو وہ اس کے اوپر تباہ ہوتا رہتا ہے، چھپتا رہتا ہے، اور جب وحی کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ہم وہ پورا مضمون پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم آیا۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ پردے کے پیچھے سے کیسے؟ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر کانوں میں ایک کلام پڑتا ہے، سنائی دیتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پر فرمایا گیا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ جبرائیل کے آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی آیتیں سورہ بقرہ کی عطا فرمائی گئیں۔ او یرسل رسولا، یا بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، فیوحیا، تو جبرائیل علیہ السلام وحی کرتے ہیں، باذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس طرح کی جو وحی ہے، پھر اس کے 2 طریقے، ایک یہ کہ فرشتہ نظر آتا ہے اپنی شکل میں، اور دوسرا یہ کہ فرشتہ نظر بھی نہ آئے، اور تیسرا یہ کہ نظر آئے مگر فرشتے کی شکل میں نظر نہ آئے۔ آپ پر 3 طرح یہ وحی اتری ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو اصلی جبرائیل کی علیہ السلام کی شکل میں نظر آئے، تحقیقی روایتوں کے مطابق 2 ہی مرتبہ پوری زندگی میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی شکل میں دیکھا، اور دونوں کی طرف قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، سورہ نجم میں اور سورہ اذا الشمس کورت میں۔ دوسرا طریقہ کہ فرشتہ کسی اور کی شکل میں آئے، جیسا کہ ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا کہ ایک انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور تیسرا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مگر کسی کو نظر نہ آئیں، فیوحی باذنہ، تو وہ وحی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ براہ راست کسی سے بات کیوں نہیں کرتا؟ انہ علی، وہ بہت بلند ہے۔ یہ مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھی انسان، یہ اللہ سے بات کرے گا؟ وہ بہت بلند ہے۔ تو یہ 3 طریقے کیوں رکھے؟ حکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اس نے 3 طریقے رکھ لیے بندوں کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، یہ جو ہمیشہ کے لیے ضابطہ تھا، کذالک، اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی الیک، آپ کی جانب، یعنی انہی 3 طریقوں سے، روحن، کس کی وحی کی؟ روح کی، روح سے مراد قرآن کریم کی وحی کی، من امرنا، ہمارے حکم سے، اسی طرح آپ پر بھی قرآن اترا، اور یہ 3 باتیں اس میں شامل۔ ما کنت تدری ما الکتاب، کیا شان ہے قرآن پاک کی؟ فرمایا یہ شان ہے قرآن کی کہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند، مگر ما کنت تدری، آپ بھی نہیں جانتے تھے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، قرآن پاک کو نہیں جانتے تھے، قرآن کیا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، کس طرح اس میں کیا فرمایا گیا، یہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا تو آپ کو معلوم ہوا۔ ولل ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے ایمان کی تفصیلات کو، مجمل طور پر آپ ایمان کو جانتے تھے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کو بندوں تک کس طرح پہنچایا جائے اور بندوں کے دلوں میں اس کو کس طرح اتارا جائے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، لیکن ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، نوراً، ایک لائٹ بنایا، ایک روشنی بنایا، نہدی، ہدایت دیتے ہم بھی اس کے ذریعے سے، من نشاء، جن کو ہم چاہتے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتَهْدِی ضرور بضرور رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب، اس لیے آپ پر قرآن اترتا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ یعنی اللہ کا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ملک السماوات، جس کے لیے ہے آسمانوں کی، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، الا سنو الی اللہ اللہ ہی کی جانب تصیر الامور لوٹتے ہیں سارے کے سارے معاملات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اللہ اکبر۔ قرآن پاک ان صورتوں میں قرآن کا تعارف سب سے پہلے، ہر صورت کے شروع میں قرآن کا تذکرہ، حامیم حروف مقطعات، پھر فرمایا دو صورتوں میں فرمایا تھا کہ قرآن کا اتارا جانا اللہ